بائبل میں مذکور برنباس کون ہے؟ اعمال کی کتاب کے اندر ہم کپروس سے تعلق رکھنے والے ایک لاوی سے ملتے ہیں جس کا نام یوسف تھا۔ اعمال 4:36 آیت، جسے رسولوں کی طرف سے برنباس کا لقب دیا گیا تھا، اس کے اس لقب کا مطلب تھا نصیحت کا بیٹا۔ اعمال 4:36 سے 37 آیات، یہ لقب اسے غالباً اس کے اندر موجود دوسروں کی خدمت کرنے کے واضح رجحان، اعمال 4:36 سے 37، 9:27 آیت، اور کلیسیائی قیادت کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کی رضامندی کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ اعمال 11:25 سے 30 آیات، اسے ایک نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمور شخص کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی خدمت کی بدولت بہت سے لوگ خداوند کی کلیسیا میں آ ملے تھے۔ اعمال 11:24 آیت، پولس برنباس کو ایک روپے، پیسے اور جائیداد کے حوالے سے مناسب نقطہ نظر رکھنے والے شخص کی مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جب اس نے اپنی زمین بیچی تو اس سے حاصل ہونے والی رقم وہ رسولوں کے پاس لے آیا اور اسے ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ اعمال 4:36 سے 37 آیات، ہیرودیس کے ظلم و ستم کے باوجود جیسے جیسے ابتدائی کلیسیا نے ترقی کرنا شروع کی تو روح القدس نے برنباس کو پولس کے ساتھ مشنری سفر پر جانے کا حکم دیا۔ اس سفر کے دوران برنباس کے رشتہ دار یوحنا مرکز نے ان دونوں کے معاون کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ اعمال 13:5 آیت، پہلے سفر کے دوران کسی نامعلوم وجہ کی بدولت یوحنا مرکز انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے اس سارے سفر میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اعمال 13:13 آیت، بہرحال برنباس پولس کے ساتھ رہا اور وہ اس وقت بھی پولس کے ساتھ تھا جب پولس رسول کو غیر قوموں کے درمیان خدمت کرنے کا حکم ملا تھا۔ اعمال 13:42 سے 52 آیات، برنباس کے بارے میں واحد منفی چیز اس مقام پر بیان کی گئی ہے جب پولس رسول کے مطابق پطرس نے غیر قوموں کے لوگوں سے علیحدہ کھانا کھانے کی ریاکاری کی اور اس کا یہ عمل کئی ایک یہودی بشمول برنباس پر بھی اثر انداز ہوا۔ غلطیاں 2:13 آیت، اپنے پہلے سفر کے بعد پولس اور برنباس نے اپنے اگلے سفر کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ برنباس ایک بار پھر اپنے رشتہ دار یوحنا مرکز کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا لیکن پولس نے اسے ساتھ لے کر جانے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ سے ان دونوں میں کافی زیادہ تکرار ہو گئی۔ یہ تکرار اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنے راستے جدا کر لیے۔ اعمال 15:36 سے 41 آیات، برنباس نے اپنی عرفیت میں پائے جانے والے نام کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے یوحنا مرکز کا ساتھ دیا اور اس کو تعلیم و تربیت دینے میں کافی زیادہ وقت گزارا۔ یہ خدمت اس قدر مؤثر ثابت ہوئی کہ کئی برسوں کے بعد پولس رسول نے خصوصی طور پر یوحنا مرکز کو اپنے پاس آنے کو کہا کیونکہ یوحنا مرکز اپنی خدمت میں پولس رسول کا مددگار بننے کی حد تک پختہ ہو چکا تھا۔ 2 تیموتھیوس 4:11 آیت، برنباس کی طرح بطور مسیح ہمیں دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے والا بننے کے لیے بلایا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جو ایمان میں کمزور ہیں یا ایمان کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اعمال 11:23 آیت میں برنباس کو ایک ایسے شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے جو دوسروں کو اپنی زندگیوں میں خدا کے فضل کا تجربہ کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور انہیں وفادار رہنے کی تلقین کرتا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اسی طرح ہمیں ان لوگوں کی تعریف کے ذریعے حوصلہ افزائی کرنے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے جو اپنے ایمان کی عکاسی کرنے والی زندگیوں کے ذریعے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی خدا کے کام کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو برنباس فیاضی کے جذبے کی ایک عمدہ مثال ہے۔ آمین اور آمین۔